بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمارے دولت عثمانی کے اس سیریل میں ہم 96 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کریں گے۔ تو دوستوں، 13 مارچ سن 1917 کو روس میں بالشوک انقلاب برپا ہوا اور وہ 14 اپریل 1917 کو امریکہ نے اتحادیوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کا اعلان کر دیا۔ روسی انقلاب سے اتحادیوں کی قوت کو جو نقصان پہنچا، اس کی تلافی امریکہ نے کر دی، لیکن یہ انقلاب ترکوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ انہوں نے ان تمام علاقوں کو جن پر روسی فوجوں کا قبضہ ہو چکا تھا واپس لے لیا، اور اس کے بعد خود روسی علاقوں میں بڑھنے کی تیاری شروع کی۔ چنانچہ انور پاشا ایک فوج لے کر کوہ قاف سے محاذ پر پہنچ گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اتحادی فوجیں شام اور فلسطین پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہی تھیں۔ شام میں ترکی فوجوں کی کمانڈ جمال پاشا کے ہاتھ میں تھی، جو مصر کے محاذ سے واپس آ چکے تھے۔ مارچ اور اپریل 1917 میں انگریزی فوج پوری قوت کے ساتھ غزہ پر حملہ آور ہوئی، لیکن 2 ماہ کی مسلسل کوششوں کے بعد بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ اس کے بعد ہی انور پاشا ایک فوج کے ساتھ کوہ قاف کی طرف روانہ ہو گئے، جس کی وجہ سے شام کے محاذ پر ترکوں کی قوت کمزور ہو گئی اور انگریزی فوج آگے بڑھنے لگی۔ چنانچہ 31 اکتوبر سن 1917 کو انگریزوں نے بیر شبہ پر قبضہ کر لیا اور ایک ہی ہفتہ کے بعد 7 نومبر کو غزہ بھی فتح ہو گیا۔ غزہ کی تسخیر نے شام کا راستہ صاف کر دیا اور انگریزی فوج شام اور فلسطین کہ تمام اہم مقامات پر یکے بعد دیگرے قابض ہوتی گئی۔ چنانچہ 9 دسمبر 1917 کو یروشلم نے ہتھیار ڈال دیے اور جنرل البنا ایک فاتح کے حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوا، لیکن اس مقام کا اتنا احترام محفوظ رکھا کہ پیدل داخل ہوا۔ بیت المقدس کی فتح سے تمام مسیحی یورپ میں مسرت اور شادمانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ صدیوں کی پیمو کوشش کے بعد صلیبی علم اس ارض پاک پر ایک بار پھر لہرانے لگا۔ ستمبر 1918 میں جنرل النبا عکا اور حیفا پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد 28 ستمبر کو عربی فوج انگریزی فوج سے عاملی اور 1 اکتوبر 1918 کو امیر فیصل اور جنرل ارنبے دمشق میں داخل ہوئے۔ 6 اکتوبر کو فرانسیسی بیڑا بیروت کے بندرگاہ میں پہنچا اور دوسرے روز بیروت بھی اتحادیوں کے قبضہ میں آ گیا۔ پھر 13 اکتوبر کو طرابلس، 15 کو حمص اور 26 اکتوبر کو حلب کا آخری مورچہ بھی اتحادیوں نے فتح کر لیا۔ یعنی اکتوبر 1918 کے آخر تک حجاز، شام، لبنان اور عراق، عرب کے تمام علاقے ترکوں کے ہاتھ سے نکل کر اتحادیوں کی تسلط میں چلے گئے تھے۔ شام ترکی فوجوں کا آخری محاذ تھا۔ حلب کے مارکا کے بعد ترکوں کی قطعی شکست میں کوئی شبہ باقی نہ رہا۔ جنگ کے آغاز میں ترکی نے 10 لاکھ سے زیادہ فوج میدان میں بھیجی تھی۔ 4 سال کے اندر 4,27,000 سپاہی مارے گئے، 4 لاکھ زخمی اور 1,13,000 قید کر لیے گئے یا مفقود الخبر پائے گئے۔ مال کا جو نقصان ہوا اس کا اندازہ بھی مشکل ہے، تاہم ترکی نے جو کچھ کر دکھایا اس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یورپ کو ترکوں کی فوجی قوت سے اتنی توقع نہ تھی۔ اتحادی سمجھ رہے تھے کہ چند مہینوں کے اندر ترکی کا خاتمہ کر دیں گے اور اس کے حصے بکھرے کر کے آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے دردنیال کے حملہ پر اپنی پوری قوت صرف کر دی تھی اور یہی اس جنگ کا
سب سے اہم مورچہ تھا۔ تاہم ترکوں نے جس حیرت انگیز سرفروشی کے ساتھ دردنیال کو دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رکھا اور وہ تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا، لیکن شام کی بے شکستوں کے بعد یہ ظاہر ہو گیا کہ ترک جنگ کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ حلب کی جنگ سے تقریباً 1 ماہ قبل 30 ستمبر کو بلغاریہ نے، جو ترکی اور جرمنی کا حلیف تھا، اتحادیوں کے سامنے بغیر کسی شرط کے ہتھیار ڈال دیے تھے، اور خود جرمنی بھی میدان جنگ سے علیحدہ ہو رہا تھا۔ ایسی صورت میں جبکہ اس کے حلیفوں کی قوت بھی بالکل ٹوٹ چکی تھی، ترکی کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اتحادیوں سے صلح کی خواہش کرے۔ صلح کی گفتگو کے لیے رؤف بے وزیر بحریہ، رشاد و حکمت بے نائب وزیر خارجہ، اور سعد اللہ بے 3rd آرمی کے جنرل اسٹاف کے صدر روانہ کیے گئے۔ 30 اکتوبر 1918 کو ترکوں اور اتحادیوں کے درمیان مدرس کے مقام پر عارضی صلح کی شرح طے ہو گئی اور صلح نامہ پر فریقین نے دستخط کر دی۔ اس درمیان میں انور پاشا، جمال پاشا اور طلعت پاشا نیز انجمن اتحاد و ترقی کے بہت سے ممبر یہ دیکھ کر کہ ملک کو اب کسی طرح بچا نہیں سکتے اور نہ ان شرائط پر راضی ہو سکتے جو اتحادیوں کی طرف سے عائد کی جائیں گی، ترکی سے باہر چلے گئے اور حکومت کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑ گئے جو اس نازک وقت میں کسی طرح اس کے اہل نہ تھے۔ یوں 1918 میں انجمن اتحاد ترقی کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے لیڈروں نے ملک سے روپوش ہو کر خود انجمن کے اقتدار کو ہمیشہ کے لیے مٹا ڈالا۔ عارضی صلح کے بعد اتحادی فوجوں نے قسطنطنیہ، ملیشیا اور چناک پر قبضہ کر لیا۔ ترکی فوجیں یہ سمجھ کر یہ قبضہ عارضی ہے اور صلح نامہ پر دستخط ہونے کے بعد ختم ہو جائے گا، منتشر ہونے لگی، لیکن چند ہی مہینوں کے بعد انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دھوکے میں ہے، کیونکہ جب اتحادیوں نے یہ دیکھا کہ ترکی کی فوجی قوت ٹوٹ چکی ہے اور تمام ملک میں ابتری پھیلی ہوئی ہے، تو ان خفیہ معاہدوں کی تکمیل کا حوصلہ پیدا ہوا جو باہم دوران جنگ میں کیے گئے۔ پروفیسر ٹوین بی نے اپنی کتاب ترکی میں لکھا ہے کہ جس طرح بھوکے بھیڑیے شکار کی تاک میں خیمہ گاہ کے گرد چکر کاٹتے ہیں، اسی طرح اتحادی طاقتیں اس فکر میں تھی کہ موقع پا کر ترکی پر ٹوٹ پڑے، کیونکہ ترکی فطرتاً ایک زرخیز ملک ہے اور شہنشاہیت حریص واقع ہوئی ہے۔ وہ خفیہ معاہدے جو تھے ان کا ہم یہاں ذکر کر دیں کہ پہلا معاہدہ جو معاہدہ قسطنطنیہ کے نام سے مشہور ہے، 18 مارچ 1915 کو برطانیہ، فرانس اور روس کے درمیان ہوا تھا۔ یہ خاص طور پر قسطنطنیہ، آبنائے باسفورس اور دردنیال سے متعلق تھا۔ طے یہ پایا تھا کہ روس قسطنطنیہ، باسفورس کے دونوں ساحلوں اور بحیرہ مارہور اور دردنیال کے مغربی ساحل پر قبضہ کر لے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ قسطنطنیہ کی بندرگاہ اتحادیوں کے تجارتی جہازوں کے لیے کھلی رہے۔ دوسری دفعہ یہ تھی کہ ایران کا نام نہاد ناقابل مداخلت خطہ، جس کی تصریح 1907 کے معاہدہ روس اور انگلستان میں ہو چکی تھی اور جو تیل کی چشموں کی وجہ سے ایک نہایت قیمتی خطہ واقع تھا، برطانیہ کے حلقہ اثر میں رکھا جائے۔ تیسری دفعہ کے مطابق یہ طے ہوا کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات دولت عثمانیہ سے نکال کر ایک خود مختار اسلامی حکومت کو دے دیے جائیں۔ آخری دفعہ میں روس نے وعدہ کیا کہ اگر ضرورت ہوگی تو وہ دردنیال کے حملہ میں حکومت روس اتحادیوں کی مدد کرے گی۔ دوسرا معاہدہ لندن کا خفیہ معاہدہ تھا، جس پر 26 اپریل 1915 کو اٹلی، فرانس، برطانیہ اور روس کے نمائندوں نے دستخط کیے تھے۔ یہ معاہدہ اٹلی کو جنگ میں شریک کرنے کی غرض سے کیا گیا تھا اور اس میں ایشیائی ترکی کی تقسیم کے وقت اٹلی کو بعض خاص علاقے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، مثلا عدالیہ کا صوبہ، اس سے متصل بحر روم کے ساحلی علاقہ کا
ایک معقول حصہ۔ تیسرا معاہدہ سائکس پیکو، جس پر 16 مئی 1916 کو دستخط ہوئے تھے، برطانیہ، فرانس اور روس کے درمیان ہوا تھا، اور اس میں سلطنت عثمانیہ کی تقسیم کی تجویزیں مرتب کر لی گئی تھیں۔ اس میں سب سے پہلے عربوں کو دولت علیہ سے باغی کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی، اور یہ طے پایا تھا کہ عربوں کی ایک مستقل خود مختار حکومت یا عرب مملکتوں کی ایک وفاقی حکومت قائم کر دی جائے۔ پھر فرانس اور انگلستان کے حلقہ ہائے اثر طے کر لیے گئے تھے، اور بعض علاقوں پر قابض ہونے کی اجازت روس کو دے دی گئی تھی۔ بندرگاہوں اور ریلوے کے متعلق بعض مخصوص حقوق بھی بہم طے کر لیے گئے تھے۔ چونکہ اٹلی میں اس وقت تک جنگ میں اتحادیوں کے ساتھ شریک ہو چکا تھا، اس لیے اس نے معاہدہ سائکس پیکو کے متعلق فوائد میں بھی شریک ہونے کا مطالبہ کیا، اور برطانیہ اور فرانس کو بادل نخواستہ سلطنت عثمانیہ کی کاغذی تقسیم میں اسے بھی شریک کرنا پڑا۔ چنانچہ 17 اپریل 1917 کو انگلستان، فرانس اور اٹلی کے درمیان سین زان مارین کا معاہدہ طے ہوا، جس میں ایشیائی کوچک کے مغربی علاقوں پر اٹلی کا حلقہ اثر تسلیم کیا گیا۔ اس خطہ میں سمرنا بھی شامل تھا، لیکن اس معاہدہ کے قطعی طور پر مکمل ہونے کے لیے روس کے دستخط بھی ضروری تھے، اور چونکہ اسی زمانے میں بالشویک انقلاب کے رونما ہو جانے سے روس کی شہنشاہی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اس کے دستخط حاصل نہ ہو سکے، اس لیے یہ معاہدہ نامکمل رہ گیا اور قانوناً ناقابل نفاذ قرار دے پڑا۔ صلح کانفرنس میں جب انگلستان اور فرانس نے مغربی ایشیائی کوچک اور سمرانا میں یونانیوں کو تسلط دینا چاہا، اور اٹلی نے اس معاہدہ کو پیش کر کے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا، تو معاہدہ کی نامکمل ہونے کا یہی قانونی عذر پیش کیا گیا تھا۔ 30 اکتوبر سن 1928 کو جب دولت متحدہ نے التوا جنگ کا اعلان کیا، تو ترکوں کو یک گونا اطمینان نصیب ہوا، اور وہ تقریباً ان تمام شرائط صلح کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے جو اتحادیوں کی طرف سے پیش کی جائیں۔ وجہ یہ تھی کہ ترکی کے اندرونی حالات اس وقت نہایت درجہ نازک تھے۔ انجمن اتحاد ترکی کے لیڈر ملک سے رخصت ہو چکے تھے، کوئی اور منظم پارٹی موجود نہ تھی جو انجمن اتحاد کی جگہ لیتی۔ حکومت پھر سلطان کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اس نے موجودہ پارلیمنٹ کو برخاست کر دیا، مگر نئے انتخابات کا حکم نہیں دیا۔ حکومت نام کے لیے تو سلطان کے ہاتھ میں تھی، مگر اصلی فرما روائی اتحادیوں کو حاصل تھی، جن کی فوجیں قسطنطنیہ پر قابض تھیں۔ التوا جنگ کے اصولی شرائط یہ تھی کہ دردنیال اور آبنائے باسفورس بالکل آزاد رہیں گی، اور اصول قومیت اور خود اختیاری کا ہر طرح لحاظ رکھا جائے گا۔ دفعہ 7 کی روح سے دولت متحدہ کے حدود بھی مقرر کر دیے گئے تھے، تاکہ جن صوبوں میں ترکی کی اکثریت ہے ان میں مداخلت نہ کی جائے۔ دفعہ 27 کے لحاظ سے مذکورہ بالا صوبوں میں اتحادی اس وقت مداخلت کرنے کا مجاز تھے جب ترکوں کی طرف سے اتحادیوں کے حقوق پر ناجائز حملہ کیا جائے، یا آرمینیا کے علاقوں میں فتنہ اور فساد رفع کرنے کی ضرورت محسوس کی جائے۔ لیکن اتحادیوں نے ان شرائط کے خلاف ورزی کی، اور بغیر کسی معقول عذر کے قسطنطنیہ، تھریس اور اناطولیہ کے ایک بڑے حصے پر اپنا تسلط قائم کر دیا۔ ترکوں میں اس وقت صدائے احتجاج بلند کرنے کی بھی طاقت نہ تھی۔ اتحادیوں نے التوا جنگ کے ان اصولی شرائط کی تو خلاف ورزی کی، لیکن جو دفعات ان کے مفید مطلب اور ترکی کو بالکل بے دست و پا بنا دینے والی تھی، ان پر نہایت شدت کے ساتھ عمل درآمد شروع کر دیا۔ مثلاً ترکی فوجوں کی تخفیف اور سامان حرب کا حوالہ کر دینا۔ ترک 10 سال سے برابر میدان جنگ میں دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے، اور جس کی وجہ سے بقول خالدہ خانم ملک کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا تھا، اور وہ ہر قیمت پر صلح کرنے کے لیے تیار تھے۔
لیکن انہیں دولت متحدہ کے خفیہ معاہدوں کی خبر نہ تھی، جس سے اندازہ ہو جاتا کہ صلح کے لیے انہیں کتنی گراں قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تاہم عارضی صلح سے قبل ہی 5 جنوری 1918 کو لارڈ جارج وزیر اعظم برطانیہ نے اپنی ایک تقریر میں اعلان کر دیا تھا کہ وہ علاقے جہاں ترکوں کی اکثریت ہے اور دارالسلطنت قسطنطنیہ ترکی کے قبضہ میں رہنے دیا جائے گا۔ اس کے یہ معنی تھے کہ ترکی کو اپنے 2/3 مقبوضات سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ جنگ کے خاتمہ پر ترک اس کو بھی غنیمت سمجھتے تھے اور وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ آئندہ غیروں کی مداخلت سے محفوظ رہ کر اپنی نئی زندگی کی تشکیل کر سکیں گے۔ لیکن لارڈ جارج کا یہ اعلان، جس میں قسطنطنیہ کے ترکوں کے لیے چھوڑ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، ترکوں کے ساتھ ہمدردی پر مبنی نہ تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ قسطنطنیہ اور دردنیال آبنائے باسفورس پر معاہدہ لندن کے مطابق روس کا حق تسلیم کر لیا گیا تھا، لیکن جب 1917 میں بالشوک انقلاب برپا ہوا اور حکومت روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو جہاں تک روس کے خفیہ معاہدہ کا تعلق تھا تو وہ معاہدہ کالعدم قرار ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ قسطنطنیہ، دردنیال اور آبنائے فورس کے علاقوں کا حقدار کون ہے؟ اس مسئلہ کے متعلق اتحادیوں میں اختلاف شروع ہوا۔ بالآخر انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ان علاقوں کو ترکی کے نام نہاد تصرف میں رکھا جائے تو آپس کی نا اتفاقی کا خطرہ دور ہو جائے گا۔ علاوہ بریں امریکہ نے جنگ میں شرکت اس شرط پر کی تھی کہ دوران جنگ کے تمام خفیہ معاہدات منسوخ کر دیے جائیں گے، چونکہ انگلستان اور فرانس کو اس وقت امریکہ کی مدد کی سخت ضرورت تھی، اس لیے اس شرط کو بھی منظور کر لیا گیا تھا۔ پریزیڈنٹ ولسن نے کہا تھا کہ جتنے ملک جنگ میں شریک ہیں، ان کی نئی تقسیم مدعی ریاستوں کے مطالبات کے اعتبار سے نہیں بلکہ رعایا کے مفاد کے لحاظ سے کی جائے۔ ایک اور موقع پر اس نے کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ بے لاگ ہوگا، اس میں تفریق نہیں کی جائے گی، جن کے ساتھ ہم چاہیں انصاف کریں اور جن کے ساتھ نہ چاہیں نہ کریں۔ انصاف ایسا ہونا چاہیے جس میں کسی کی رعایت نہ کی جائے، جس کا معیار صرف یہ ہو کہ قوموں کے حقوق میں مساوات برتی جائے۔ خالدہ خانم اس پر تبصرہ کرتی ہوئی لکھتی ہیں، پرانے مدبروں میں صرف یہی ایک شخص تھا جس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ نوع انسانی امن کے آرزو مند ہے۔ ان الفاظ میں جو شیکسپیئر کا سا زور بیان اور انجیل کی سی سادگی رکھتے تھے، اس نے اپنے 14 اصولوں کا اعلان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 10 احکامات کی طرح پریزیڈنٹ ولسن کے 14 اصول بھی یادگار رہیں گے، مگر فرق یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے احکام کو نافذ کرنے کی قوت رکھتے تھے اور ولسن اس سے محروم تھا۔ وہ دنیا کی بڑی شورا میں ایک بھولے بھٹکے مسافر کی طرح آ نکلا اور تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ صلح کی شرطیں انہی پرانے طرز کے مدبروں نے طے کی۔ یہ بڑے قابل لوگ تھے اور جنگ سے پہلے حب وطن کی جو معنی سمجھے جاتے تھے، ان کے لحاظ سے محب وطن بھی تھے، مگر سب کے سب اتنے بے بصیرت تھے کہ خدا کی نشانیوں کو جو نور کے حرفوں میں دیوار پر نظر آ رہی تھی نہیں دیکھ سکے۔ اتنے بے حس تھے کہ جذبات کی نئی نہروں کو جو جمہور کے دلوں میں اٹھ رہی تھی نہیں سمجھ سکے۔ اتنے نافہم تھے کہ انہوں نے جنگ عظیم کے بعد بھی یہ سبق نہیں سیکھا کہ جو محب وطن اپنے ملک کی سلامتی چاہتا ہے، اسے اپنے ہمسایہ ملکوں میں بھی امن و امان کی فضا پیدا کرنی چاہیے۔ کیپٹن ہیرالڈ ارم اسٹرانگ، جو عارضی صلح کے زمانہ میں برٹش ہائی کمیشنر کے ساتھ قسطنطنیہ میں مقیم تھا، بیان کرتا ہے کہ اس وقت انگریز ترکوں کے سخت مخالف تھے اور ان کی خلاف بڑا شور و غل مچا رہے تھے۔ ہر طرف سے یہی آواز اٹھ رہی تھی کہ قسطنطنیہ اور ابا صوفیہ پر مسیح تسلط پر قائم کر دیا جائے اور ترکوں کو یورپ سے نکال دیا جائے، اور جو لوگ مذہبی جذبات سے متاثر نہ تھے، ان میں بھی جنگ کی پیدا کردہ نفرت کا جذبہ غالب تھا۔ اس بات پر سب کا اتفاق تھا کہ ترکی کا خاتمہ کر دیا جائے، اور مسٹر لارڈ جارج اس خیال کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ اس وقت 18 جنوری 1919 کو پیرس میں صلح کانفرنس کا اجلاس شروع ہوا۔
لیکن اتحادی یورپین مسائل کا تصفیہ کرنے میں اس قدر محنت ہوئے کہ انہیں ترکی کے معاملات کی جانب توجہ کرنے کی فرصت نہیں ہوئی، اور سمجھ رہے تھے کہ ترکی کے معاملات آسانی سے ملتوی کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ انہی گتھیوں کو سلجھانے میں الجھے رہے جو ان کے سابق خفیہ معاہدوں سے پیدا ہو گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ترکی کے مسائل اور زیادہ پیچیدہ ہوتے گئے اور صلح کانفرنس کے لیے مزید دشواریاں پیش آنے لگی۔ سب سے پہلے ان کی آنکھیں اس وقت کھلی جب 29 مارچ سن 1919 کو اطالوی فوجیں مشرقی اناطولیہ کے ساحل پر عدالیہ میں اتری اور انگلستان اور فرانس کے احتجاج کے باوجود اس علاقہ پر تیزی کے ساتھ قابض ہونے لگی۔ اس احتجاج کے جواب میں اٹلی نے معاہدہ سین زان دی مارین کا حوالہ دیا، جس کی روح سے سمرنا اور عدالیہ کے علاقے پر اس کا حق تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اٹلی نے عدالیہ پر قبضہ کرنے کے بعد سمرنا کا مطالبہ کرنا شروع کیا، لیکن چونکہ معاہدہ مذکور پر روس کے دستخط نہ ہو سکے تھے، اس لیے انگلستان اور فرانس نے اسے ناقابل نفاذ قرار دیا۔ اس پر اٹلی کا نمائندہ سائز آرلینڈو صلح کانفرنس سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ آرلینڈو کے یوں چلے جانے سے اتحادیوں اور خصوصاً یونان کو یہ اندیشہ ہوا کہ ممکن ہے اٹلی اتحادیوں کی اجازت کے بغیر ہی سمرنا پر قبضہ کر لے اور معاہدہ زان دی مارین کے ناقابل نفاذ ہونے کے پرواہ نہ کرے۔ صلح کانفرنس میں یونان نمائندہ کانزویلوس وزیر اعظم تھا، جو لارڈ چارج پر غیر معمولی اثر رکھتا تھا۔ اس نے اس موقع پر سینکڑوں جھوٹے تار کانفرنس میں پیش کیے، جن سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ سمرنا کے علاقہ میں ترک قتل عام برپا کیے ہوئے ہیں، اور اس کے متحدوں نے غلط نقشے مرتب کر کے ان ثابت کرنے کے لیے کانفرنس کے سامنے رکھنے کی سمرنا کے شہر اور علاقے میں یونانی آبادی ترکوں سے بہت زیادہ ہے۔ اتحادیوں نے وینزلویس کے بیانات کو بابر کر دیا اور مسٹر لارڈ چارج، پریزیڈنٹ ولسن اور کلمنشو کے دستخط سے حکم نافذ ہوا کہ یونانی فوجیں سمرنا پر قبضہ کر لیں۔ مسٹر ٹوائن بھی لکھتے ہیں کہ اتحادیوں کے اس فیصلہ کے اصلی مقصد دو تھے۔ اول یہ کہ یونان کو موقع دیا جائے کہ ایشیائی کوچک میں اپنی قدیم سلطنت کو دوبارہ قائم کرنے کا حوصلہ پورا کرے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ اطالوی ناجائز طور پر اس علاقہ پر قابض نہ ہو جائیں، جس سے بین الاقوامی پیچیدگیوں کی بڑھ جانے کی اندیشہ ہے، لیکن وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس علاقے میں ترکوں کی طرف سے نقص امن ہو رہا ہے، جس کے باعث یونانی باشندے اور دوسری اقلیتیں سخت خطرے میں ہیں۔ لیکن سمرنا پر یونانی قبضہ کے متعلق اتحادیوں کا جو کمیشن تحقیق حالات کے لیے مقرر ہوا تھا، اس کی رپورٹ نے اس بیان کی تکذیب کر دی۔ یہ رپورٹ 12 اکتوبر 1919 کو پیش کی گئی۔ اس کا ابتدائی حصہ ہم یہاں پہ بیان کیے دیتے ہیں۔ تحقیقات سے ثابت ہو گیا کہ عارضی صلح کے بعد سے ولایت عدین کے عیسائیوں کی حالت قابل اطمینان رہی ہے اور ان کی سلامتی خطرہ میں نہ تھی۔ اگر سمرنا پر قبضہ کا حکم صلح کانفرنس نے غلط اطلاع کی بنا پر دیا تو اس کی ذمہ داری سب سے پہلے ان اشخاص یا حکومتوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے بے پرواہی کے ساتھ ایسی اطلاع بہم پہنچائی۔ لہذا یہ ظاہر ہے کہ اس قبضہ کے لیے مطلق کوئی وجہ جواز نہ تھی اور اس سے عارضی صلح کی ان شرائط کے خلاف ورزی واقع ہوئی جو دولت متحدہ اور ترکی کے درمیان طے ہوئی تھی۔ تو دوستو، 15 مئی 1919 کو یونانی فوجیں برطانوی، فرانسیسی اور امریکن جنگی جہازوں کے ساتھ سمرنا پہنچی اور شہر اور مسافات کے تمام اہم مقامات پر قبضہ کرنے لگی۔ آرام اسٹرالنگ لکھتا ہے یہاں پہ کہ انہوں نے ساحل پر اترنے کے بعد فوراً ہی قتل عام شروع کر دیا تھا۔ بندرگاہ کے قریب جو برطانوی جنگی جہاز لنگر انداز تھا، اس کے افسروں اور آدمیوں کو حکم تھا کہ بالکل خاموش رہیں
حالانकि चांदी गज के फासले पर यूनानी फौजें कत्ल व गारत गिरी का बाजार गर्म किए हुई थी। समरना के बाद यूनानी आगे बढ़े, मकानों में आग लगाते, लूट मार करते और औरतों की असमत दरी करते हुए, जैसे कि बल्कान की कौमें जंग की हालत में करती हैं। तो दोस्तों यहीं पे रुकते हैं, इंशाअल्लाह ताला यहीं से हम अगली किस्त में बयान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।